مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جس نے NCCIA سے رابطہ کیا، ان کے ملک تک یقیناً اس نیٹ ورک نے رسائی حاصل کی اور جی یہ فراڈ کیا، اسکیم کیا، اور پھر یہ NCCIA کی کارروائی کے بعد گرفتار ہوا؟ اچھا، ہمیں ایک ای میل آتی ہے سنگاپور ایمبیسی کی طرف سے. سنگاپور پولیس اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہی تھی اور ڈفرینٹ کنٹریز اس کے اوپر کام کر رہے تھے. کچھ اس کے سرورز ہیں جو کہ کلاؤڈ بیس تھے اور ان کا تعلق سنگاپور سے، USA، ڈفرینٹ کنٹریز سے تھا. تو سنگاپور نے ایک ای میل ہمیں کی ہے اور اس کے اندر ایک ہمیں اکاؤنٹ دیا گیا جو کہ بائنانس کا اکاؤنٹ تھا. وہاں سے ہم نے فردر ٹریس کر ہمیں ایک بندہ پتہ لگتا ہے جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہے. تو ڈائریکٹر صاحب کی انسٹرکشن سے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جو کہ ریڈ کرتی ہے فیصل آباد، اور پہلا بندہ ہم پکڑتے ہیں وہاں سے فیصل آباد سے. کیسے پتہ چلا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے؟ اس کے بائنانس کے اکاؤنٹ سے. بائنانس کا اس کا اکاؤنٹ تھا جو کہ مارکیٹ پلیس کے جب تک بائنانس اکاؤنٹ نہ ہو تو یہ اسکیم نہیں، شاید یہ منظر پر نہ آتا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہماری یعنی کہ اس میں ٹیم ہے جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے اور تھورولی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو واچ کر رہی ہوتی ہے جہاں پر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ٹائکون 2FA کا بہت پہلے سے ہمیں آئیڈیا ہو چکا ہوا تھا، اس کے اوپر کام کر رہے تھے. جیسے ایک کلو ملنے کی دیر تھی، جیسے ہی ہمیں وہ کلو ملا ہے اس کے بائنانس کے اکاؤنٹ سے، فردر ہم نے وہ ڈیٹا لے کر اور اس کی دیکھا کہ اس کی ایکٹیویٹیز کہاں سے ہے. تو وہ ہمیں جیسے ہی پتا چلتا ہے اس کے اندر کچھ ہم سمس ٹریس کرتے ہیں اور سم ٹریس کرنے کے بعد ہم وہ بندہ فیصل آباد سے پکڑ لیتے ہیں. وہ بندہ وہی ہوتا ہے جو اس نیٹ ورک کا حصہ، جو اس نیٹ ورک کا حصہ تھا، اور وہ ڈفرینٹ لوگوں کو بیچ رہا تھا. ٹیلی گرام اس کے پاس سے ہمیں ڈیٹا ملا ہے جو کہ ٹیلی گرام کی چیٹس ملی ہیں جہاں جہاں وہ بیچ رہا تھا. اور اس کے بعد ہم ایک اور بندہ پکڑتے ہیں جو کہ ڈیولپر تھا، جس نے یہ ڈیولپ کیا، جس نے بنایا. اور وہ ایک انڈر میٹرک لڑکا تھا. انڈر میٹرک ہے، وہ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا. اور اس نے یہ سب کچھ جو سیکھا وہ یوٹیوب اور ڈفرینٹ ٹیوٹوریل سے سیکھا. بچپن سے ہی وہ ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے ایک میگا پروجیکٹ ٹائکون 2FA کے نام سے بنا دیا. وہ ایک انڈر پاس لڑکا جس نے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کو بائی پاس کیا اور اس کو بیچا، اسکیم میں اس کا نام آ گیا. تو اس نے غلط یہ کیا کہ وہ غیر قانونی طور پر اللیگلی یہ سارا کام کر رہا تھا. بیسیکلی اپنی سکلز کو اس نے مس یوز کیا. حالانکہ وہ سکلز اس کی دیکھی جائیں تو اس نے چھوٹی چھوٹی ٹیوٹوریلز دیکھ کر اور ڈفرینٹ ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے وہ یہاں تک پہنچ چکا. کیا 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن بھی محفوظ نہیں ہے؟ اس میں اسی طرح کہ اگر ہم اپنے موبائل کے اندر 2 فیکٹر کو اگر ہم سیف سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سیشنز کو جو کریٹ ہوتے ہیں، اگر میں کسی کے لیپ ٹاپ پر یا کسی کے موبائل کے اوپر کسی اور پرسن کے اوپر میں کر رہا ہوں تو میں میک شور کروں میں اس کو لاگ آؤٹ کروں. اگر وہ میرا رہتا ہے وہ سیشن میرا کریٹ رہتا ہے. اور مین وائز اس کے علاوہ اس کی جو ضرورت ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی اکاؤنٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں، جی میل کو ایکسیس کر رہے ہیں، آؤٹ لک کو ایکسیس کر رہے ہیں، تو میں میک شور کروں کہ اس کے اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو. جیسے کہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں gmail.com کو ایکسیس کر رہا ہوں تو میں میک شور کروں کہ اس کے اسپیل بالکل ٹھیک ہوں. کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جی میل کو ایکسیس کر رہا ہوں لیکن اس میں GMAIL کی جگہ GMALL مال ہو جائے گا. تو وہ ایک عام آدمی جب بھی بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہوگا تو وہ شاید اس کو غور نہیں کرے گا، گلچ ٹائپ آ گیا تو وہ ہم دوبارہ انٹر کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اوریجنل سائٹ کے اوپر، لیکن وہ اوریجنل سائٹ نہیں ہوتی. تو یہ سب سے ضروری ہے آج کل کے دور میں کہ صرف 2 فیکٹر کے اوپر ہی ہم ریلائی نہ کریں. ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا میں جس لنک پہ کلک کر رہا ہوں کیا وہی لنک ہے، وہی ویب سائٹ ہے، اوریجنل سائٹ ہے، یا پھر اس کے اسپیلنگ میں لازمی مسٹیکس ہوگی جس کی وجہ سے وہ ڈومین ڈفرینٹ ری ڈائریکٹ کر جاتی ہے ویب سائٹ میں. ٹائکون 2FA کے حوالے سے کتنے ملزم گرفتار ہو چکے ہیں؟ ابھی تک 2 ملزم ہم نے گرفتار کیے ہیں، جس میں سے ایک سیلر تھا، مین سیلر اس کو کہہ سکتے ہیں، جو مارکیٹ پلیس پہ بیچ رہا تھا چیزیں، اور دوسرا ڈیولپر جس نے یہ بنایا سارا. اور اس کے علاوہ کچھ ملزمان ہیں جو کہ اس ٹائم آؤٹ آف کنٹری ہیں. ان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے انٹرپول کے ذریعے وہ رابطہ کر کے انشاءاللہ وہ بھی جلد اریسٹ ہو. کیا وہ بھی لوکل ہیں یا ادھر سے ہی اسی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی لوکل ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں. یہاں سے گئے؟ پاکستان سے گئے ہیں. تو یہ کیا بتاتے ہیں، پکڑے جانے والوں نے کیا انکشاف کیا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں کیسے چلے گئے اور کیسے کام جاری رکھے ہوئے ہیں؟
اچھا ان کا یہی تھا کہ ایک جو ڈیولپر تھا اس کے اندر اس نے بتایا کہ مجھے اپیرنٹلی انہوں نے جو بتایا تھا وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ٹیسٹنگ کے لیے ہم یوز کریں گے. تو لیکن لالچ جیسے ہی آ جاتی ہے بندے میں پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. اور ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ ایک وہ سیشن سٹیلنگ اس کو کہتے ہیں, سیشن سٹیل کر رہے تھے اور اس کے بعد ڈفرینٹ لوگوں کے پیسے نکالے جا رہے تھے. اور یہ نکال کر جو بھی اس کے آؤٹ لک اور جی میلز وغیرہ کی ایکسیس ہوتی تھی وہ ایک مین اور پرسن ہے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے, جو کہ اس کے اندر انشاءاللہ جلد ہم اسے ریسٹ کر لیں گے تھرو انٹرپول اور پاکستان اس کو لے کر آئیں گے. سر اب تک کتنے پیسوں کا یہ فراڈ کر چکے ہیں؟ یہ میں ایگزیکٹلی شاید نہ بتا سکوں ابھی, جب تک لاکھوں میں کہیں گے یا کروڑوں میں کہیں گے؟ نہیں, یہ ہم میں بھی بلینز میں بھی کہہ سکتے ہیں, بلینز میں بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ اس کی ریشو اس طرح تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا, جو بائرز ہیں وہ نہ صرف پاکستان سے ہیں, وہ یو ایس سے, نائجیریا, ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں. اب جب تک ہمارے پاس ان کی ایکسیس نہیں آئے گی وہ ڈیٹا, سب کو فشنگ کٹ یہاں سے جا رہی تھی پاکستان سے. جو مین ڈیولپر آپ یہاں سے آئیڈیا لگا لیں, مین ڈیولپر پاکستان سے تھا اور ایک سیلر پکڑا جاتا ہے, مین سیلر. اس کے ڈیولپر نے کیا بتایا دوران تفتیش کہ اس کے علاوہ بھی یہ فشنگ کٹ کی فروخت ہو رہی ہے, سیل ہو رہے ہیں؟ ڈیولپر کا کام جسٹ ڈیولپ کرنا تھا, اس کا کام تھا وہ ڈیولپ کر کے جس بندے سے رابطے تھا وہ اسلام آباد سے تھا اور وہ اس ٹائم آؤٹ آف کنٹری ہے, وہ چلا گیا. اس کے ریسٹ وارنٹ وغیرہ ہم نے لے لیا, اس کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں. سیلر نے بتایا کہ ہم نے اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ یعنی کہ جو پاکستانی ہی لوگ ہیں 4-5 لوگ ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں کو بیچے ہیں اور تھرو ٹیلی گرام بیچ رہے تھے. اور بیسیکلی اس کے اندر جو ماسٹر مائنڈ دیکھا جائے تو وہ یہیں کے ہمارے کچھ لوگ ہیں. مے بی ان سے ہمیں انکشاف ہو, جو ہم بعد میں بندے پکڑتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فوراً اگر کوئی بندے اور بھی انوالو ہیں تو وہاں تک بھی ہم جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. سب انسپیکٹر نبیل ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور ایک بڑے فراڈ کے حوالے سے انہوں نے ساری معلومات آپ تک پہنچائیں اور اس فراڈ سے, اس اسکیم سے کس طرح محفوظ رہنا ہے اس کے لیے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے, لیکن اب اپنی سطح پر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا, جانچنا ہوگا اور پرکھنے کے بعد یہ سارے جو فراڈ سے ہے وہ بچا جا سکتا ہے. ٹائیکون 2FA ایک بڑا فراڈ, ایک ایسی شکایت کے بعد این سی سی آئی یہ ادارہ حرکت میں آیا اور اس نیٹ ورک تک رسائی حاصل کی. 2 کرندے گرفتار ہو چکے ہیں, ایک ڈیولپر اور ایک سیلر. لیکن جو مرکزی ملزمان ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن میں بڑا فراڈ اور بڑا عمل دخل ہے ان کا. تو ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نبیل سب انسپیکٹر کی طرف سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انٹرپول کی مدد سے ریڈ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد ان تک رسائی حاصل کریں گے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. لیکن یہ دنیا بھر میں جو ٹائیکون 2FA کا ہونے والا بڑا فراڈ ہے وہ اب بے نقاب ہو چکا ہے. ایک ایسا فراڈ جو پاکستان میں رہتے ہوئے انڈر پاس جو ملزم ہیں وہ اس نیٹ ورک کو چلا رہے تھے اور اب بسٹ ہو چکا ہے یہ گینگ, لیکن ابھی باقی ساتھی ملزمان گرفتار ہونا باقی ہے. ان کی طرف سے مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. اب ایک اور کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. فوراً اگر کوئی بندے اور بھی انوالو ہیں تو وہاں تک بھی ہم جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. سب انسپیکٹر نبیل ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور ایک بڑے فراڈ کے حوالے سے انہوں نے ساری معلومات آپ تک پہنچائیں اور اس فراڈ سے, اس اسکیم سے کس طرح محفوظ رہنا ہے اس کے لیے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے, لیکن اب اپنی سطح پر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا, جانچنا ہوگا اور پرکھنے کے بعد یہ سارے جو فراڈ سے ہے وہ بچا جا سکتا ہے. ٹائیکون 2FA ایک بڑا فراڈ, ایک ایسی شکایت کے بعد این سی سی آئی یہ ادارہ حرکت میں آیا اور اس نیٹ ورک تک رسائی حاصل کی.